تو ہم اس وقت اس سال کے رمضان کی آخری دعا مانگیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کو پکاریے، ایسے پکاریں کہ اللہ کو پیار آ جائے۔ جو بندہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہے نا، اور پھر اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کو پیار آتا ہے۔ اب بھائی دعا مانگنی ہے یا دعا پڑھنی ہے؟ کیونکہ اکثر تو دعا پڑھنے کی عادت ہے نا، اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے، میری بیٹی کی شادی ہو جائے، میرے بیٹے کو جاب مل جائے، اور میرا فلاں کام ہو جائے۔ جیسے کسی ورکر کو کام ذمہ لگانا ہوتا ہے نا، ہم دعا میں اللہ کے ذمہ کام لگا رہے ہوتے ہیں۔ ایسی دعائیں تو قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں تو قبول ہوں گی جب عاجزی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ کو پیار آ جائے گا، یہ میرا بندہ میرے سامنے اتنا عاجزی کر رہا ہے، اتنا رو دھو رہا ہے، اتنا نادم اور شرمندہ ہو رہا ہے، چلو میں اس کے گناہوں پہ قلم پھیر دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ معاف کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو، کوئی تو آنسو ایسا ہو ادھر آنکھ سے نکلے ادھر اللہ کو اطلاع مل جائے۔ اللہ تیرے بندے نے ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہائے ہیں، ایک آنسو بھی ایسا ہوا تو بخشش کا سبب بن جائے گا۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں۔ اللہ کمزور ایک کبھی کے دروازے پر حاضر ہے، محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ اے اللہ خطا کار ایک بخشنہار کے دروازے پر حاضر ہے۔ اے اللہ بندے اپنے پروردگار کے دروازے پر حاضر ہیں۔ میرے مالک ہم پر احسان فرما، ہمارے اس اعتکاف کو قبول فرما۔ میرے مولا ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھا، اللہ ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹا۔ اے اللہ رمضان کا فقیر جب گھر سے چلنے لگتا ہے، بچوں کو تسلی دیتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، خالی واپس نہیں آؤں گا۔ اے اللہ اگر رمضان کا فقیر خالی نہیں جانتا تو ہم بھی تو رمضان کے فقیر ہیں۔ اے اللہ ہم 10 دن آپ کے گھر کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے رہے، دن بھی گزارا رات بھی گزاری۔ اے اللہ اپنی طرف سے تو ہم نے بہت اعمال کیے، لیکن جیسے ہم کمزور ہیں اعمال بھی ہمارے کمزور ہیں۔ اے مالک اب تو اٹھنے کا وقت آ گیا۔ اللہ اب دل میں ڈر لگ رہا ہے کہ اگر ہماری بخشش نہ ہوئی تو آپ کے محبوب کی بد دعا لگ جائے گی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی۔ اے اللہ بخش دیجئے، اے اللہ بخش دیجئے، اے کریم بخش دیجئے، اے حنان بخش دیجئے، اے منان بخش دیجئے، اے پروردگار بخش دیجئے، کریم آقا بخش دیجئے۔ اے اللہ آپ کو آپ کی عظمتوں کا واسطہ، آپ کو آپ کی کبریائی کا واسطہ، اے اللہ آپ کو آپ کی شان کریمی کا واسطہ، اے اللہ ہمیں بخش دیجئے۔ اے اللہ آپ کو آپ کے محبوب کے ساتھ جو محبت ہے، اے اللہ ہم اس محبت کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اللہ اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ساری محفل میں جتنے لوگ موجود ہیں، قریب ہیں یا دور بیٹھے ہوئے آمین کہہ رہے ہیں، اللہ سب کی توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرما، اللہ ہمارا کوئی اور ٹھکانہ نہیں، کوئی ہمارا اور حاجت روا نہیں، کوئی اور مشکل کشا نہیں۔ ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں اللہ آپ ہی ہماری آخری پناہ گاہ ہیں، نہ کہیں جہاں میں ہماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی۔ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اور آئندہ میں نیکی کی زندگی عطا فرمائیے۔
اور نیکی کرنے میں ہماری مدد فرمائیے۔ اے اللہ گناہوں کے موقعوں سے ہمیں بچا لیجیے، ہمیں تقوی کی زندگی عطا فرما دیجیے، ہمارے رمضان کے روزے تراویح کو قبول کر لیجیے، قرآن مجید کی تلاوت کو قبول کر لیجیے۔ رب کریم مہربانی کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمیں اپنے عشاق میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما۔ پروردگار عالم مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما۔ کریم آقا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم مہربانی کا معاملہ فرما، اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ بنی اسرائیل کے لوگ غار میں پھنس گئے تھے تو انہوں نے اپنے اپنے عمل پیش کیے تھے، آپ نے ان کو غار سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اے اللہ ہمارے پاس کوئی ایک بھی عمل ایسا نہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو۔ اللہ ہماری بے سر و سامانی کا یہ عالم ہے، اللہ ہمارے ہاں یہ حال ہے، اللہ ہم پر رحمت فرما۔ اللہ کچھ پیش کرنے کے قابل نہیں، صرف اتنا پیش کرتے ہیں اے اللہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور آپ کو اپنا معبود مانا ہے، آپ کو اپنا پروردگار مانا ہے۔ اے اللہ اس کلمے کی برکت سے ہمارے سارے گناہ معاف کر دیجئے اور اللہ ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مولا ہم نے بہت غلطیاں کی، جان بوجھ کے کی، ارادے سے کی۔ اے اللہ ہمارا نفس امارہ تھا اور شیطان بدبخت پیچھے لگا ہوا تھا۔ اے اللہ اس بدبخت شیطان نے ہم سے یہ سارے کام کروا دیے، مگر اب ہمیں ندامت ہو رہی ہے۔ اللہ جو ہوا بہت برا ہوا، آئندہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے۔ اے کریم آقا آپ بندوں سے پیار کرتے ہیں، آپ کو آپ کے اس پیار کا واسطہ، اللہ اپنے بندوں پر مہربانی فرما۔ اے اللہ اب تو کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید ہو گئے، اب ہم جائیں تو کہاں جائیں، پرائی بکری کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا۔ اللہ ہمارے گلے میں آپ کے نام کا پٹا پڑا ہوا ہے، اور جس کتے کے گلے میں پٹا پڑا ہو اسے کوئی دوسرا گوشت نہیں ڈالتا۔ میرے مولا ہم نے کلمہ پڑھا اور آپ کے در کی مہر لگ گئی، پٹا پڑ گیا۔ اے اللہ اب ہمیں اپنے در سے دھتکار نہ دیجئے، ہمیں اپنے در سے دور نہ کر دیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ میرے مالک ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے، اللہ ہمیں نافرمانی سے بچا لیجئے، نافرمانی کے موقعوں سے بچا لیجئے۔ اللہ ہمیں تقوی کی زندگی نصیب فرما، پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما، نیکی پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ امت میں ایسے لوگ بھی گزرے کئی سال، گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع نہ ملا۔ اللہ اس میں ان کا تو کوئی کمال نہیں تھا، یہ آپ کی دی ہوئی توفیق تھی۔ اللہ جیسے آپ نے ان کو ایسی توفیق عطا فرمائی، ہمیں بھی نیکی پاک دامنی کی ایسی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں بھی معاف فرما دیجئے، ہمارا نام نیکوں کی فہرست میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما، جو دین کا کام کر رہے ہیں اے اللہ ان کے اداروں میں برکتیں عطا فرما، ان کے کاموں میں برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم جنہوں نے دعاؤں کے لیے خط لکھے، فون کیے، یا جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں، یا جنہوں نے ہم سے وعدے لیے، اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ میرے مولا میں خالی نہ لوٹا۔ اے اللہ آپ کے دروازے سے جو خالی جاتا ہے وہی شقی ہوتا ہے، وہی بدبخت ہوتا ہے۔ اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہمیں اپنے سعید بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ شیطان کو ہم پر ہنسنے کا موقع نہ دیجئے۔ اے اللہ اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے شیطان خوشیاں منائے گا۔ دیکھو گھر سے بھی آئے، یہاں بیٹھ کے اپنی طرف سے روزے باتیں بھی کرتے رہے، روتے دھوتے بھی رہے، اور پھر بھی اللہ نے ان کو معاف نہیں کیا۔ اے اللہ شیطان کو نہ خوش ہونے دیجئے۔ اے اللہ اس طرح آپ کے محبوب کا دل غمگین ہوگا۔
میرے امتیوں نے معافیاں بھی مانگی مگر اخلاص کی کمی کی وجہ سے ان کی معافیاں قبول نہ ہوئی۔ اے اللہ اپنے محبوب کو غمگین نہ کیجیے، اے اللہ اپنے بندوں کے دل خوش کر دیجیے، اللہ ہماری بخشش کر دیجیے، اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ اللہ ہمیں معاف نہیں کرنا، اے پروردگار پھر بھی ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ پھر بھی معاف کر دیجیے۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے ان روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے رو رہے ہیں، میرے مالک ان کے معصوم آنکھوں سے نکلے ہوئے معصوم آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ ان کو قبول کر لیجئے اور ان کی برکت سے اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم مہربانی کا معاملہ کر دیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہماری توبہ قبول کر لیجئے، اللہ اس رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اللہ رمضان کے ساتھ مکمل ہونے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ کل کے دن کو ہمارے لیے وعید نہ بنائیے، اللہ کل کے دن کو ہمارے لیے عید بنائیے۔ اے اللہ ہم 10 دن جو مسجد میں بیٹھے رہے، اب گھر جا کے گھر والوں کو کیا شکلیں دکھائیں گے، وہ کیا کہیں گے، یہ کیا وہاں جو ہے توبہ کر کے آئے، اللہ نے ان کو معاف نہیں کیا۔ میرے مولا ہم پہ شرمندگی سے بچا، ہمیں اے اللہ ذلت سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں بخشش کے ساتھ واپس لوٹا، خوشیوں کے ساتھ لوٹا، اے اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کے ساتھ واپس لوٹا۔ اے اللہ اب اعتکاف ختم ہونے کا وقت ہے، پروردگار عالم ہماری سب توبہ کو قبول فرما لیجئے اور ہمیں اے اللہ نور کے ساتھ واپس لوٹائیے، ہدایت کے ساتھ واپس لوٹائیے، اپنی رضا عطا فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا عید کب ہوگی، اس نے کہا تھا جب محبوب کی دید ہوگی تب عید ہوگی۔ اے اللہ اب کل عید کا دن ہے، ہمیں اپنے محبوب کی دید عطا فرما تاکہ کل کا دن ہمارے لیے عید کا دن بن جائے۔ اللہ ہماری عید کو عید بنا دیجئے، محبوب کی دید عطا فرما دیجئے، اللہ رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم پر ایک کرم کی نظر فرما دیجئے، اے اللہ خوشی کی ایک نظر ہم پر فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ اللہ اس مجمع میں کتنے ایسے بھی دوست تھے جو ایک دن میں کئی ہزار مرتبہ کلمہ پڑھتے رہے اور آپ کو پکارتے رہے۔ اے اللہ اگر ایک دفعہ کلمہ پڑھنے پر ساری مخلوق کے گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے، اے اللہ یہ مجمع تو بہت تھوڑا سا ہے اور پڑھنے والوں نے ہزاروں مرتبہ کلمے پڑھے۔ اے اللہ اس مجمع کی بخشش فرما دیجئے، اس مجمع کو معاف فرما دیجئے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ آپ نے تو یہ فرمایا ہے اے میرے بندے اگر تیرے گناہ زمین اور آسمان کے خلا کے برابر ہوں اور پھر بھی تو توبہ کرے گا میں توبہ کو قبول کر لوں گا۔ اے اللہ زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا ہمارے گناہ بھر ہی نہیں سکتے، جتنی آپ نے مخلوق پیدا کی اے اللہ ساری کی ساری مخلوق فرعون جیسی بن جاتی اور فرعون جیسے برے عمل کرتے اور ان کے گناہ اس دنیا کو بھرنے لگتے تو اتنی مخلوق کے گناہ پھر بھی زمین اور آسمان کے خلا کو نہ بھر سکتے۔ اے اللہ ہمارا مجمع تو بہت تھوڑے لوگوں کا مجمع ہے، ہمارے گناہ کیا حیثیت رکھتے ہیں، میرے مولا ایک نظر رحمت کی کر دیجئے اور کہہ دیجئے لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں، اذهبوا انتم الطلقاء، میرے بندوں میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم بھی کیا یاد کرو گے کس کریم سے تمہارا واسطہ پڑا، کس پروردگار سے تمہارا واسطہ پڑا، میں نے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ میرے بندوں میں نے جو جنت سجائی تھی رمضان مبارک میں نے تمہیں اس میں گھر الاٹ کر دیے اور جہنم سے تمہیں بری کر دیا۔ اے اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔
اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن جوان بچیوں کے لیے اللہ ماں باپ شادیوں کے ارادے رکھتے ہیں، اللہ ان کو جوڑ کے اچھے رشتے نصیب فرما۔ اور اے اللہ جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کو گھروں میں خامدوں کی، بیویوں کی، بچوں کی خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ حاسدین اور مخالفین کی نظر بد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ان کی بری تدبیروں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ رمضان مکمل ہو رہا ہے، اب کل سے حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ اے اللہ آپ نے ہمیں معاف فرما دیا ہے، ہمارے لیے اپنے گھر کا سفر آسان فرما دیجیے، ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے لیے حج کرنا آسان فرما۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے رمضان کام کا مہینہ ہوتا ہے، ذی الحجہ انعام کا مہینہ ہوتا ہے۔ اے اللہ ذی الحجہ میں ہمیں بھی اپنے گھر بلا کے انعام عطا فرما دیجیے اور ہماری بخشش فرما دیجیے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجیے، اللہ ہم پر احسان فرمائیے۔ اے اللہ یہ آپ کی بندہ پروری ہوگی، اے اللہ یہ آپ کا احسان عظیم ہوگا، ہمارے عملوں کا کوئی دخل نہیں۔ اے اللہ آپ ترس کھا لیجئے۔ آپ نے فرمایا قرآن مجید میں اچھے لوگ بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے۔ اے مالک آپ اچھے ہیں، اے کریم آقا آپ اچھے ہیں، اے اللہ آپ بہت اچھے ہیں۔ اللہ ہم برے ہیں، ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے، ہمارے بگڑے کاموں کو ٹھیک کر دیجئے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو دین کا قلعہ بنا۔ اے اللہ دشمنوں نے اس ملک پہ نظریں جمائی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کی ایٹمی آبدوزیں ہمارے ملک کے قریب کے سمندروں میں آئی ہوئی ہیں۔ میرے مولا ان کو اپنے جو ہے وہ آلات پہ ناز ہے، ان کو اپنے ساز و سامان پہ ناز ہے، اور ہمیں آپ کی کریمی پہ ناز ہے۔ اللہ ہمیں آپ کی بندگی پہ ناز ہے۔ اے اللہ مدد فرما دیجئے، ان کے بحری بیڑوں کو ڈبو دیجئے، اے اللہ ان کی صفوں میں انتشار پیدا کر دیجئے، اے اللہ ان کی تدبیروں کو ان پر لوٹا دیجئے، ان کی تدبیر میں اللہ ان کی تدمیر رکھ دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ان کافروں سے بچا لیجئے، اے اللہ ہم پر احسان فرما دیجئے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ خدمت کی جماعت نے جو مہمانوں کی خدمت کی اس کے بدلے ان کو اپنی رضا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔